بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی اسکالرز، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم زینت بنت کمال کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، زینب بنت کمال اسلامی تاریخ میں حدیث کی سب سے ممتاز خواتین اسکالر میں سے ایک تھی، جو اپنی فصاحت اور بلاغت، فکری نظم و ضبط اور حدیث کی ترسیل کے ذریعے اپنے وسیع اثر و رسوخ کے لیے مشہور ہوئی تھی۔ ان کا پورا نام ام عبداللہ زینب بنت احمد ابن عبد الرحیم المقدسیہ الدمشقیہ تھا، جو یروشلم القدس سے ان کی خاندان ابتدا اور دمشق شہر سے ان کی تاحیات تعلق کی عکاسی کرتی ہے، جہاں وہ پیدا ہوئی، زندہ رہیں، آخر میں پڑھائی گئی۔ مملوک دور کی سب سے اہم محدث خواتین حدیث کی ترسیل کرنے والوں میں سے ایک کے طور پر وہ 13ویں اور 14ویں صدی کے علمی منظرنامے میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ اس وقت جب دمشق اسلامی تعلیم کا فروغ پذیر مرکز تھا، زینت بنت کمال 646 ہجری 1248 عیسوی میں دمشق میں پیدا ہوئی۔ شہر میں عظیم ثقافتی اور فکری ترقی کے دور میں دمشق ایوبی اور پھر مملوک حکمرانی کے تحت ایک متحرک علمی برادری کا گھر تھا اور متحد مدارس، مساجد اور لائبریریوں پر فخر کرتا تھا۔ بچپن ہی سے زینب اور اس علمی ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے اسے اپنے وقت کے چند معزز استاذہ تک رسائی میں مدد فراہم کی۔ ان کی تعلیم چھوٹی عمر سے شروع ہوئی اور جوانی تک جاری رہی۔ انہوں نے مرد اور خواتین دونوں ہی علماء کے ایک بڑی تعداد کے تحت تعلیم حاصل کی اور متحد احادیث کے مجموعوں کے لیے لائسنس حاصل کیے، جن میں البخار کے اور مسلم اب کی سنن الترمذی اور سنی اسلام کے دیگر روایات۔ زینب کی سب سے نمایاں کارناموں میں سے ایک حدیث کی ترسیل کے میدان میں ان کے ابتدائی آغاز تھا۔ یہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ انہوں نے 1 یا 2 سال کی عمر میں ہی حدیث کے لیے کام شروع کیا تھا۔ اس دور میں یہ ایک عام رواج تھا جس کے تحت شیر خوار بچے عام طور پر حدیث کی تلاوت کے دوران موجود ہوتے تھے تاکہ انہیں جلد منتقلی کا اعزاز دیا جا سکے۔ انہوں نے اسے اپنے زمانے ٹرانسمیشن کی زنجیروں میں سے ایک کے طویل ایک رکھنے کا اعزاز بخشا، جو کہ ایک علوم حدیث کے میدان میں انتہائی قابل قدر ہے۔ کئی دہائیوں کے دوران وہ سینکڑوں طالب علموں کو پڑھاتی رہیں، مرد اور عورتیں، جن میں معروف علماء بھی شامل ہیں، جنہوں نے ان کے بیان کے سلسلے کی مضبوطی اور طالب کی تلاش کے اس کے لیے انہوں نے ان کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ انہوں نے دمشق کے کچھ انتہائی معزز تعلیمی ماحول میں پڑھایا، بشمول عموی مسجد اور کئی مدارس۔ زینب کو نہ صرف اپنے نشریات کی وسعت کے لیے جانا جاتا تھا، بلکہ ان کے تقوی، تیز حافظہ اور علمی درستگی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ مرد علماء میں ان کا مقام غیر معمولی طور پر بلند تھا۔ انہیں بے پناہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو اکثر سوانح لغات میں ان کا تذکرہ اعزازی الفاظ کے ساتھ کیا جاتا تھا، جو عام طور پر عظیم مرد اسکالرز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ مورخین جیسے الذہب اور ابن اجار الحسکل ان کا تذکرہ تعریف کے ساتھ کیا۔ ان کی علم کی گہرائی اور ان کی زیر تعلیم طالبہ کی تعداد کو نوٹ کیا ہے۔ بہت سی خواتین اسکالرز کے برعکس، جن کے نام تاریخی نظر انداز ہونے کی وجہ سے دھندلے پڑ گئے ہیں، زینب بنت الکامل کی میراث اس کے لیے محفوظ رکھی گئی تھی کہ ان کی علمی وظائف نے اپنے وقت کی علمی برادری پر اتنا گہرا اثر چھوڑا۔ ان کا انتقال 740 ہجری 1339 عیسوی میں اپنی جائے پیدائش دمشق میں ہوا، جہاں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ ان کی وفات پر شہر اور اس کے باہر کے علمی حلقوں نے بڑے پیمانے پر سوگ کا اظہار کیا۔ زینب بنت کامل کو دمشق میں دفن کی گیا اور ان کی یاد کے احترام کے لیے ان کے تدفین کے مقام پر ایک مزار کو قائم کیا گیا۔ مزار ان کی میراث کی علامت اور ان لوگوں کے لیے تعظیم کا مقام بن گیا جنہوں نے
اسلامی روایت کے تحفظ اور منتقلی میں خواتین کے کردار کو سراہا۔ اگرچہ اس شخص کا صحیح نام معلوم نہیں ہے جس نے اس کا مزار بنایا تھا، یہ بڑے پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ اسے ان کے طلباء اور پیروکاروں نے بنایا تھا۔ ممکنہ طور پر مملوک مذہبی حکام یا دمشق کے علمی اشراف کی حمایت سے جنہوں نے ان کا احترام کیا تھا۔ زینب بنت کمال کا مزار اسلامی فکری تاریخ میں خواتین کی اکثر نظر انداز کی جانے والی خدمات کی ایک اہم یاد دہانی کا ہے۔ یہ اس گہرے احترام اور تعریف کی عکاسی کرتا ہے جس کا اس نے زندگی میں حکم دیا اور پائیدار میراث اس کے پیچھے چھوڑی، ایک ایسے وقت میں جب خواتین کا وظیفہ غیر معمولی تھا لیکن ان کے بارے میں سنا نہیں گیا تھا۔ زینب اس مقام پر پہنچ گئی جنہوں نے ان کے اہم ہم اثروں میں سے کچھ مرد یا عورت مل سکتے تھے۔ ان کی زندگی اور کام کلاسیکی اسلام میں مذہبی علم کی ترسیل میں خواتین کے مرکزی کردار کی اہم طاقتور مثال کے طور پر کام کرتا ہے، اور دمشق میں ان کا مزار ان کی علمی کامیابی کے لیے ایک لازواج خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی سیرت الوزراء التنوخیہ اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔